رہتے تھے اس لیے ان کو راہب کہا گیا۔ ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھا، ناک نقشے کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا تو مکے سے نہیں آیا، یعنی تم مکے کا رہنے والا نہیں؟ صدیق اکبر نے کہا بالکل اے راہب میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے آپ کا نسب پوچھا، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا بنو تمیم کا فرد ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگا کیا تو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر مجھے کچھ دکھائے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق بڑے باحیا تھے، غیرت آ گئی، فرمایا باتوں باتوں میں پیٹ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ پیٹ دیکھنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ نسب پوچھا بتایا، وطن پوچھا بتایا، بلکہ نام پوچھا وہ بھی بتایا، باپ کا نام پوچھا وہ بھی بتایا، لیکن جب پیٹ دیکھنے کی بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں اپنا پیٹ نہ دکھاؤں گا۔ اللہ اوپر یہ حیا تھی، حالانکہ مرد اگر کسی مرد کا پیٹ دیکھ لے یا دکھا دے تو کوئی شرعی حکم آج بھی بیان نہیں کیا جاتا، مگر اللہ اکبر دیکھو کتنے باحیا ہوتے ہیں مومن لوگ، ایمان والے کتنے باحیا ہوتے ہیں، عاشقان رسول کتنے باحیا ہوتے ہیں۔ ابھی صدیق اکبر نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے حیا کا عالم دیکھو کہ ایک شخص کہہ رہا ہے تمہارا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن پیٹ دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ فرماتی اس میں پیٹ دیکھنے کی کیا بات ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو کلمہ پڑھ کے عاشق رسول کہلاتے ہو، پھر یہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر اپنی راموں کی نمائش کس لیے کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اچھی طرح سے یہ ہنسنے اور مسکرانے کی بات نہیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر عورت کہلاتا ہے، جو دیکھے اس پہ بھی اللہ کی لعنت اترتی ہے، جو دکھائے اس پر بھی اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ عاشق رسول کہلا کر کے اپنی رانوں کی نمائش کرتے ہو، آخر یہ بھی کوئی فیشن ہے؟ یہ بھی کوئی فیشن ہے؟ مجھے بتاؤ، ننگے ہونا بھی کوئی فیشن ہے؟ اللہ کے بندو جینے کا سلیقہ سیکھو، عشق مصطفیٰ کی کم سے کم لاج رکھو، آپ کے ہاتھ میں عشق مصطفیٰ کی لاج رکھو۔ آپ عاشق رسول کہلاتے ہو، لاج نہیں رکھتے، لوگ تانا دیتے ہیں یہ شراب پی رہے ہیں عاشق رسول کہلانے والے، یہ مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں عاشق رسول کہلانے والے، یہ جا کر کے فضول کام کر رہے ہیں عاشق رسول کہلانے والے۔ اللہ کے بندو ایسے بن جاؤ کہ دنیا پکار اٹھے، جب 1450 سال کے بعد عشق رسول کا نعرہ لگانے والوں کی شان یہ ہے تو صفی اول کے عاشقان رسول کا عالم کیا ہے؟ اپنے آپ کو تبدیل کرو، بدلو، انقلاب لاؤ۔ بہرحال تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیا آ گئی اور ارشاد فرمایا اس میں پیٹ دیکھنے کی کیا بات ہے؟ تو اس وقت راہب نے کہا ابو بکر دراصل میں کوئی بے حیا اور بے غیرت انسان نہیں ہوں جو میں لوگوں کا پیٹ دیکھتا پھروں، دراصل بات یہ ہے میری آسمانی کتاب کے اندر نبی کے آخری نبی کے پہلے وزیر کی جو نشانی تھی وہ نشانی میں نے دیکھ لیا، وطن بھی صحیح بتایا، نام بھی صحیح بتایا، ناک نقشہ بھی صحیح ہے، قبیلہ بھی صحیح ہے، جو تو نے بتایا وہ سب میری کتاب میں نشانی موجود ہے، لیکن ایک نشانی اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری نبی کا جو پہلا وزیر ہوگا اس پر پہلے ایمان لانے والا ہوگا، اس کے پیٹ کے بائیں طرف ایک دل ہوگا، دل۔ اللہ اکبر۔ ارے انسان کے جسم میں کتنے دل ہیں یہ انسان کو خود نہیں پتا ہوتا، ہاتھوں میں ہو تو معلوم پڑ جاتا ہے، چہرے پہ ہو تو معلوم پڑ جاتا ہے، ظاہر پہ ہو تو معلوم پڑ جاتا ہے، جسم کے دل کون گنتا ہے؟ ابو بکر صدیق کو ہلکا جاننے والوں، ان کا نام آنے پر ماتھے پہ شکن لانے والوں، میرے نبی کا یار ابو بکر یہ شان رکھتا ہے آسمانی کتابوں میں ابو بکر کے پیٹ کا دل بھی اللہ نے بیان کر اسے ابو بکر صدیق، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اور
صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد پیٹ سے کپڑا ہٹایا، ابھی تک آپ نے بھی نہیں دیکھا تھا، تو وہاں پر تل موجود تھا، جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے انہیں نبی کے اصحاب کہتے ہیں، نبی کے یار کہتے ہیں۔ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ کیا اہل سنت لائے، ہم نے کہا اسی کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت، میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر اپنے بچوں کو مومن رکھنا ہے تو اصحاب اور رسول اللہ کی آل کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو، تاکہ چور دروازے سے کفر شرک و بدعت داخل نہ ہو سکے۔ مگر یہ بھی کہتا ہوں آل کی بھی ہو اور اصحاب کی بھی ہو، اس لیے کہ جو آل کا نام آنے پہ چڑھتے ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جو اصحاب کے نام سے چڑھتے ہیں ان سے بھی ہمارا تعلق نہیں۔ خدا نے ہمیں دو ہاتھ اسی لیے عطا فرمائے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اصحاب رسول اللہ۔ اسی لیے جو نعرہ حیدری پر منہ اتار لیتے ہیں ہم ان کو بھی منافق سمجھتے ہیں، اور جو صدیق اکبر کے جشن سے چڑھتے ہم ان کو بھی منافق سمجھتے ہیں۔ سچا مومن وہ ہے جو یار سے بھی سچے دل سے پیار کرے اور اولاد سے بھی سچے دل سے پیار کرے، اور جو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے دل بتایا تو کہا تو آخری نبی کا پہلا امتی ہے۔ سننے پہ توجہ کریں، آخری نبی کا پہلا امتی ہے، پہلا یار ہے، پہلے ایمان لانے والا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا یہ آخری نبی، کہا کہ وہ مکے میں پیدا ہو چکا ہے، عنقریب اعلان کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا کون ہوگا مکے میں وہ آخری نبی، تو اس راہب نے کہا رک، میں اس کی شان میں کچھ اشعار میں نے لکھے ہیں، میں نے نعت لکھی ہے، وہ جا کے اس کو توفتاً سنا دینا اور کہنا میں اس پہ ایمان لایا۔ اس سے پتا چلا کہ نعت خوانی مولویوں کی بدعت نہیں ہے۔ جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ تو مولوی صاحب کی بدعت ہے، مولوی صاحب کی بدعت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اصحاب کی سنت ہے۔ اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اسی کی شان میں اشعار ہیں۔ محبوب ہو، اچھا یہ بھی بتاؤں، لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں لکھے، ہم نے کہا تمہیں ایسا محبوب ہی نہ ملا جس کا حسن تم بیان کرو۔ اس لیے کہ شاعری کے لیے کوئی حسن والا محبوب چاہیے، شاعری کے لیے کوئی حسن والا محبوب چاہیے۔ تمہیں غوث بھی ملا تو اندھا ملا، تم کیا لکھو گے؟ تمہیں غوث بھی ملا تو اندھا ملا، تم کیا لکھو گے؟ تمہیں مولوی ملا تو وہ بھی بدکار ملا۔ میں ابھی کوئی نام نہیں لے رہا ہوں، صرف اشارے دے رہا ہوں، وقت پڑا تو نام بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی اتنے قیمتی نہیں ہوئے کہ جو نام ابھی صدیق اکبر کا زبان پہ نام آ رہا ہے ایسی لذت میں کوئی کڑوی چیز کو چبا کر کے مزہ کرکرا کر دیا جائے۔ کہتا ہوں نعتوں کو گانے سے تشبیہ دے کر نعت خوانی کو گالی قرار دینے والوں، محبوب خوبصورت ملتا ہے تب شاعری کی جاتی ہے، اور خدا کی عزت کی قسم ہمیں جیسا محبوب ملا ہے ایسا محبوب نہ کسی کے پاس ہے نہ تھا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مصر والوں کے پاس یوسف جیسا محبوب ہے تو ہمارے پاس آمنہ کے لال جس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے جب جلوہ مصطفیٰ دیکھا تو کہنے لگی مصر کی عورتوں تم نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، میرا محبوب دیکھ لیتی تو دل پر چھریاں بچہ ہے کہتے ہیں حسن یوسف
بھی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب زنا عام ہو رہا ہے. میں نے کہا تم نے حضور کا حسن بچوں کو پڑھا دیا ہوتا تو تمہارے بچے زنا نہ کرتے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب افیار عام ہو رہا ہے. میں نے کہا حضور کا عشق بٹھا دیتے کہ وہ کسی اور کے چکر میں نہ پڑتے. غلطیاں تمہاری ہے, تم نے تو نبی کو بتایا ہی نہیں. خدا کی عزت و جلال کی قسم, اپنے نبی ایسے نبی, توریت میں ان کی نعت لکھی, انجیل میں ان کی نعت لکھی, زبور میں ان کی نعت لکھی, قرآن میں ان کی نعت لکھی. نعت کہتے ہیں تعریف اور توصیف کو, اور ان کے دشمنوں کی مذمت کو. نعت کی دو انداز ہے, محبوب کی تعریف کرنا, اس کے دشمنوں کی مذمت کرنا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں. اب اس انداز میں اگر قرآن پڑھو تو اللہ اکبر, چہرے کو والضحیٰ کہا گیا, زلفوں کو واللیل کہا گیا, دانتوں کو والنجم کہا گیا. چلے تو قرآن یوں نعت بیان کر رہا ہے, لا اقسم بہذا البلد. اللہ اکبر. سفر کرے تو قرآن یوں نعت بیان کر رہا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. سفر کرتے تو قرآن یوں کہتا ہے, اللہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے, اگر وہ چادر اوڑھ لے تو ان کی چادر اوڑھنے کی ادا بھی اتنی خوبصورت ہے, اس پر بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر, او کمبل اوڑھنے والے, اور وہ کالی چادر چہرے پہ ڈال لے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل, او جھرمٹ مارنے والے. جھرمٹ مارنا کس کو کہتا ہے؟ جب ستارہ چمکتا ہے تو کبھی روشنی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے, تو یہ مزمل کیوں کہا گیا؟ حضور نے اپنے چہرے پہ چادر ڈالی ہوگی, سیاہ چادر سے جب چہرے سے نور کی کرنیں باہر آتی ہوگی, میرے امام نے اس کا ترجمہ کیا مزمل اور جھرمٹ مارنے والے. جس کی چادر اوڑھنے کی ادا پہ بھی قرآن آئے, وہ نبی کیسا ہوگا؟ چادر تو چادر ہے, اگر وہ مسکرا دے تو بھی قرآن آتا ہے, اور وہ غصے میں آ جائے تو بھی قرآن آتا ہے. ان کا غصہ قرآن یوں بیان کرتا ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. پیارے کنکریاں تو نے نہیں پھینکی, پھینکنا تیرا ہاتھ, تیرے پہ پھینکنا ہمارا. نظریں اٹھائے تو بھی قرآن آتا ہے, قد نرا. نظریں جھکا لے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مانگ نکال لے تو بھی قرآن آتا ہے. خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. ہی حتی مطلع الفجر, ہی حتی مطلع الفجر. یہ مطلع الفجر کیا ہے؟ ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے, صوفیہ کہتے ہیں حضور نے کالی زلفوں میں جب مانگ نکالی تو ایک سفید چمکدار مانگ نکلی, قرآن اس کو مطلع الفجر کہا. اسی لیے میرے امام اس کو بہت اچھے انداز سے بیان, لیلۃ القدر میں, لیلۃ القدر مطلع الفجر حق. لیلۃ القدر کا مطلب کیا بیان کیا؟ حضور کی کالی کالی سیاہ زلفیں, لیلۃ القدر سیاہ. مطلع الفجر حق اس میں مانگ, لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھ ہو سکتا. اب یہاں مانگ کے بھی دو معنی ہے, ایک تو مانگ کے معنی ہے مانگنا, اور ایک تو مانگ کا معنی ہے حضور کے سر میں نکلنے والی مانگ. کیا بات ہے. اسی کو امام احمد رضا جو بات بھی کہہ دے, قرآن کی تفسیر بھی بیان کر دے, صوفیہ کی نمائندگی بھی کر دے. جس کے نزدیک مانگ سے مراد مانگنا ہے ان کی مراد بھی برائی, اور جن کے نزدیک جو عشق کے بندے ہیں مانگ سے مراد رسول اللہ کے سر کی مانگ ہے, ان کی مراد بھی برائی. کیا آقا ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا, جس کا محبوب خوبصورت ہوتا ہے شاعری نہیں ہوتی. اگر اس امت نے نعت پر محنت کی ہوتی تو شاید گانے اتنے عام نہ ہوئے ہوتے.
افسوس ہے لوگ گانوں پر پابندی نہیں لگاتے، نعتوں پر پابندی لگاتے۔ وہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ اس کے محقق آپ ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا 1857 کے بعد انگریزوں کی محنت سے بیچارے دنیا میں جنم لیا اور پیدا ہوئے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جنہوں نے صفہ سے دین لیا ہے ان کے یہاں نعت عبادت ہے، جنہوں نے انگریزوں کی محنت سے جنم لیا ہے ان کے یہاں نعت بدعت ہے۔ اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے، آپ کو صفہ والے صحابہ کے دین پر چلنا ہے یا آپ کو انگریزوں کے لائے ہوئے خود ساختہ بنائے ہوئے مذہب میڈ ان انڈیا دین پر چلنا ہے۔ آپ کو 1857 کے بعد کا مسلک چاہیے یا 1450 سال والا مسلک چاہیے؟ آپ کی بات ہے۔ آپ کو بتاؤں نعت کس کس نے کہی؟ حسان بن ثابت نے نعت کہی، ابو بکر صدیق نے نعت کہی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے نعت کہی، نابغہ جادی نے نعت کہی، ابو موسیٰ اشعری نے نعت کہی، مولا علی نے نعت کہی، فاروق اعظم نے نعت کہی، اسی طریقے سے امام حسن نے نعت کہی، امام حسین نے نعت کہی، امام زین العابدین نے نعت کہی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آ کر کے آپ دور تابعین میں دیکھیں، امام مالک نے نعت کہی، امام اعظم نے نعت کہی، امام شافعی نے نعت کہی، امام احمد بن حنبل نے نعت کہی۔ اس کے بعد اللہ اکبر رابعہ بصری نے نعت کہی، اسی طرح سے نفیسہ مصری نے نعت کہی، اسی طریقے سے نعت کے سلسلے کو دیکھیں، شمس تبریز نے نعت کہی، عارف رومی جلال الدین رومی علامہ رومی نے نعت کہی، علامہ جامی نے نعت کہی، شرف الدین بوصیری نے نعت کہی، اسی طرح امیر خسرو نے نعت کہی، محبوب الہی نے نعت کہی، غریب نواز نے نعت کہی، غوث پاک نے نعت کہی، اور پھر گزشتہ صدی میں تو امام اہل سنت نے کمال ہی کر دیا۔ اہل سنت کا امام 1400 سالہ نعت کے ذخیرے کو یوں بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کتنا غم تھا کربلا میں، توجہ کریں، توجہ ہے، کربلا میں مرثیہ نہیں پڑھا، اہل بیت نے نعت پڑھی، کربلا میں ماتم نہیں کیا، اہل بیت نے نعت پڑھی۔ ہمیں نعت کا ثبوت تو ملتا ہے، کربلا میں ماتم کا ثبوت نہیں۔ اس سے پتا چلا اہل بیت کی سنت ماتم نہیں، اہل بیت کی سنت نعت۔ امام زین العابدین نے نعت لکھی، ان التیا ریح الصبا یوم الالہ ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ اور نعت بھی کتنے علمی انداز میں گئی، ان التیا ریح الصبا، اے ہوا اگر تیرا گزر، اے ہوا اگر تیرا گزر مدینہ منورہ کی طرف ہو تو میرے نبی محترم کو سلام پیش کرو۔ کبوتر کو نہیں بلایا، ذروں کو نہیں بلایا، رات کو نہیں بلایا، دن کو نہیں بلایا، مرغی کو نہیں بلایا، ستاروں کو نہیں بلایا، چاند کو نہیں، کس کو بلایا؟ ان التیا ریح الصبا، اے ہوا اگر تیرا گزر۔ لوگ ضابطہ بیان کر رہے ہیں 1400 سال کے بعد کہ انسان کی آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، یہ سائنس کا ضابطہ بیان ہو رہا ہے۔ امام زین العابدین 1400 سال پہلے اس ضابطے کو بیان کر رہے ہیں اپنے نعتیہ اشعار میں، کیا ان التیا ریح الصبا، کہ اگر میری آواز کی گونج کو کوئی مدینے تک پہنچانے والی چیز ہے تو اس کو ہوا کہتے ہیں۔ یعنی یہ ضابطہ دیکھ لو کربلا سے امام حسین کے بیٹے کا کہ علم سائنس کے لیے کتنے مواد فراہم کر رہے ہیں، ضابطے کے لیے کیسے اصول فراہم کر رہے ہیں کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش میں سفر کرتی ہے، تو ہم بھی ہوا ہی سے کہہ رہے ہیں، اے ہوا اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو تو جا کر میرے نانا کو سلام کہہ دینا۔